سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زمانہ جہاں فتنوں کا ظہور اپنے عروج پر ہے، جہاں ہر برائی کو نئی پیکیجنگ اور نئی ایڈورٹائزمنٹ کے راستے سے حسین و محجبین بنا کر پریزنٹ کیا جا رہا ہے، ایسا زمانہ جہاں ہر فتنے کو فیشن بنا کر پریزنٹ کیا جا رہا ہے، ایسا زمانہ جہاں انسان کھلے میں تو کیا بند کمرے میں بھی محفوظ نہیں، ایسا زمانہ جو ہر دن ضلالت اور نحوست کے نئے سٹینڈرڈ سیٹ کیے جا رہا ہے۔ ہر آنے والا دن، مہینہ اور سال اپنے اندر ایسی خباثتیں لیے آتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ انسان اتنا بھی نیچے گر سکتا ہے، کہ کیا انسانیت عقل و شعور سے اتنی بھی خالی ہو سکتی ہے۔ بات کرنے کے تو بے حساب مسئلے ہیں، لیکن آج میں اپنی روٹین کی سیریز سے ہٹ کے، جو کہ جب زندگی شروع ہوگی ہم کور کر رہے تھے، اس سے ہٹ کر ایک ویڈیو بنانے پر اس لیے مجبور ہوا کیونکہ آج کل ایک معاملہ بہت سرخیاں بٹور رہا ہے اور آنے والے کچھ مہینوں میں یہ معاملہ عروج بھی پکڑ لے گا، اور وہی ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک، جوا اور ہمارا سماج۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جوا کہتے کس کو ہیں۔ سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس کے معنی ہم یوں لے سکتے ہیں کہ داؤ کھیلو محض چانس پر۔ اب اس ڈیفینیشن میں آپ چیزیں فٹ ان کرتے چلے جائیں، چاہے وہ 5 روپے لگا کر 5.95 پیسے کمانا ہو، چاہے وہ سٹے بازی ہو، چاہے وہ لاٹری کے ٹکٹس ہو، جس کو بھی آپ چاہے اس ڈیفینیشن میں فٹ ان کریں، وہ سب جوا مانا جائے گا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو بھی کام ہم کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ ہمارے دینی تقاضوں پر، ہماری دینی اوبلیگیشنز پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ میں بارہا کہتا رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اور ایک غلام کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم نے اپنی جانوں کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اپنی خوشی کو، اپنی ہر امید کو، اپنی ہر خواہش کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اس بات پر کہ کل مرنے کے بعد ہمیں جنت نصیب ہوگی، اور ایک غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ماں سوائے اس کی کہ اس کا آقا اس کو اجازت دے۔ ہم جس کام میں ملوث ہیں، جس جوئے اور سٹے بازی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، آئے دیکھیں کہ اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور پاسے یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے، تو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہی بات ہم تک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی پہنچتی ہے۔ میں آپ کے سامنے کئی متعدد حدیثوں میں سے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شراب اور جوا شیطان کے ناپاک کاموں میں سے ہے، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ افسوس کا مقام کہ اللہ اور اس کا رسول جن چیزوں میں کامیابی بتا رہے ہیں، وہ تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ کامیابی تو کہیں اور ہے، لیکن ہم نے آسان کامیابی کو کمانے کا ذریعہ اس جوئے اور سٹے بازی کو سمجھ لیا ہے۔ ہر دوسرے دن خبروں میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ پتی نے اپنی بیوی کو بیچ دیا، باپ نے بیٹی کو بیچ دیا کیونکہ وہ قرضہ ادا نہیں کر پایا تھا۔ آپ ذرا ان نیوز آرٹیکلز پہ نظر کریے، ہر دوسرے دن یہ خبر پڑھنے کو مل جاتی ہے۔ ذرا اس ویڈیو کو غور سے سنیں، یہ جوان کیا کہہ رہا ہے۔ جو ہے سر، جو ٹی وی پہ ایڈ آتا ہے، جو پیسے کمانے کا، جو آج آپ ٹیم لگائیے اور کروڑ روپے کمائیے، اس میں سے بہت لوگ گیمنگ ایڈکٹ کیا یہ کتنے پیسے گوائے؟ ابھی میرے اوپر 96 لاکھ روپے کا قرض ہے۔ کتنے؟ 96 لاکھ 96 لاکھ روپے کا قرض ہے تمہارے اوپر۔ ماں ٹیچر ہے، ماں بات نہیں کر رہی، کیوں؟ گھر کا کوئی اور لوگ نہیں؟ رو مت، بالکل روگے نہیں، بالکل نہیں روگے۔ کوئی نہیں، ہاں؟ کوئی نہیں، کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر ہم کو کچھ ہو بھی جائے گا روڈ پہ نا، وہ دیکھنا نہیں آئے گا، لیکن گھر والے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ایسے ہی نہ جانے کتنی مثالیں آپ کو آپ کے آس پاس اور مل جائیں گی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کا جوان اپنا رول ماڈل جن فلم ایکٹرز ایکٹریسز کو سمجھتا ہے، وہ بھی کھلے عام کہیں گٹکے پان مسالوں کی ایڈز، کہیں یہ جوئر سٹے بازی والی ایپس کا ایڈ چلاتے نظر آتے ہیں۔ ان ایڈز کو کر کے کروڑوں روپے لینے والے وہ ایکٹرز آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لوڈو میں 10 روپے لگائیے اور 10,000 نکال لیجیے، اور ہمارا جوان اس جال میں پھنس کر برباد ہو جاتا ہے۔ حالات اس قدر خراب ہیں کہ ہمارے سماج کے حاجی صاحبان، جوان مسجدوں میں بیٹھ کر یہ سٹے بازی کے ایپس چلا رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے ماہ رمضان کا اپنے آنکھوں کا دیکھا ہوا حال ہے کہ IPL اور PSL اپنے عروج پر تھا، اور ہمارا جوان نماز کی حالت میں مسجد میں بیٹھ کر ڈریم 11 اور نہ جانے کیسی کیسی ایپس کو کھول کے یہ چیک کر رہا تھا کہ میں نے پیسہ کتنا جیتا، اور بعد میں جب اس جوان کو سمجھانے جاؤ تو وہ اس چیز کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیتا ہے، مزے مستی کا نام دیتا ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے
کہ آپ کے حلال کے 10 روپے میں اگر 25-50 پیسے بھی اس حرام کام میں سے ڈل گئے تو وہ سارا مال حرام ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمارے ممبروں سے، ہماری مسجدوں سے واضح طور پر جوانوں کو پہنچائی جانی چاہیے۔ آخر میں میری چند گزارشات ہیں جن سے امید ہے کہ اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں ماں باپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کے موبائل چیک کریں، دیکھیں وہ کس چیز کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، موبائل میں کر کیا رہے ہیں۔ ان کے موبائل میں اگر ایسی ایپس ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کیا جائے، ان کے موبائل کی ٹائمنگ پر روک لگائی جائے۔ اس سے نہ صرف جوئے اور سٹے بازی سے بلکہ اور بھی عام پھیلی ہوئی بیماریوں سے ہمارا جوان بچ سکتا ہے۔ میری جوانوں سے گزارش ہے کہ اپنا وقت قرآن کو پڑھنے میں لگائیں۔ آپ کو ترجمہ نہیں آتا، آپ قرآن پڑھیں اور ترجمہ آن لائن کسی بھی اسپیکر کا جو آپ کو پسند ہو اس کو سنیں۔ قرآن کو وقت دیں، حدیث کو وقت دیں، اچھے عالموں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ آپ کا وقت صحیح جگہ لگے اور آپ کو دین کا فہم و شعور عطا ہو۔ اور میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ خدا را اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ صرف ایڈز چلا کر اور ایڈز کے آخر پہ یہ بتانا کہ اس سے نشہ لگ سکتا ہے، اس سے لت لگ سکتی ہے، اس کو استعمال کم کرے، سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ کتنی ہی کنٹریز ایسی ہیں جہاں اسپیسیفک ٹائم پہ ان ایڈز کا دکھانا تک منع ہے۔ ان ایپس پہ بین ہونا چاہیے، انہیں کو کول سمجھتے ہیں۔ ان اقدامات سے امید ہے کہ اس بیماری پہ قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن بات وہی رہی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔